حضرت ذوالقرنین جن کا ذکر قرآن مجید میں ہوا ہے، وہ ذوالقرنین کون ہیں؟ ذوالقرنین کا ذکر قرآن پاک کی سورہ کہف کی آیت نمبر 83 سے 98 تک میں ہے۔ تاریخ کی کتابوں کے مطالعے کے بعد لوگوں نے ذوالقرنین کی شخصیت سے متعلق مختلف اندازے لگائے ہیں۔ کیا ذوالقرنین سکندر اعظم ہیں؟ بہت سے قدیم علماء اور مفکر سکندر اعظم کو ہی ذوالقرنین مانتے ہیں، مگر بہت سے اس کا انکار کرتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ سکندر اعظم نبی نہیں تھا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ زمین کی مشرقین اور مغربین تک نہ پہنچ سکا۔ دوسرا تصور یہ ہے کہ کیا ذوالقرنین سائرس اعظم ہے؟ خورش یا کورش یعنی خسرو یا سائرس تاریخی بیان کے لیے صرف اتنا ذکر ہی کافی ہے کہ خورش یعنی کہ کورش ایک ایرانی فرما روا تھا جس کا عروج 549 قبل از مسیح کے قریب زمانے میں شروع ہوا۔ اس نے چند سال کے عرصے میں الجبال اور لیڈیا یعنی کہ ایشیائی کوچہ کی سلطنتوں کو مسخر کرنے کے بعد 539 قبل از مسیح میں بابل کو بھی فتح کر لیا، جس کے بعد کوئی طاقت اس کے رستے میں مزاحمت نہ کر سکی۔ اس کی فتوحات کا سلسلہ سندھ اور سغد جو کہ موجودہ ترکستان ہے سے لے کر ایک طرف مصر اور لیبیا تک اور دوسری طرف تھریس اور مقدونیہ تک وسیع ہو گیا، اور شمال میں اس کی سلطنت قفقاز کے کاکیشیا اور خوارزم تک پھیل گئی۔ عملاً اس وقت کی پوری مہذب دنیا اس کی تابع فرما بردار تھی۔ جدید زمانے کے کچھ مفسر و مفکر جن میں مولانا ابو الکلام آزاد، مولانا مودودی اور غلام احمد پرویز شامل ہیں، ذوالقرنین کو سائرس کا دوسرا نام قرار دیتے ہیں۔ مولانا مودودی اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں، یہ مسئلہ قدیم زمانے سے اب تک مختلف فی ہی رہا ہے کہ یہ ذوالقرنین جس کا یہاں ذکر ہو رہا ہے کون تھا۔ قدیم زمانے میں بالعموم مفسرین کا میلان سکندر کی طرف تھا، لیکن قرآن پاک میں اس کی جو صفات و خصوصیات بیان کی گئی ہیں وہ مشکل ہی سے سکندر پر چسپاں ہوتی ہیں۔ جدید زمانے میں تاریخی معلومات کی بنا پر مفسرین کا میلان زیادہ تر ایران کے فرما روا خورس جس کو کورش یا خسرو یا سائرس کی طرف ہے، اور یہ نسبتاً زیادہ قرین قیاس ہے، مگر بہرحال ابھی تک یقین کے ساتھ کسی شخصیت کو اس کا مصداق نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ قرآن مجید جس طرح اس کا ذکر کرتا ہے اس سے ہم کو 4 باتیں وضاحت کے ساتھ معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی ہے کہ اس کا لقب ذوالقرنین جس کے لغوی معنی 2 سینگوں والا، کم از کم یہودیوں میں جن کے اشارے سے کفار مکہ نے اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا تھا، ضرور معروف ہونا چاہیے۔ اس لیے لا محالہ ہمیں یہ معلوم کرنے کے لیے اسرائیلی لٹریچر کی طرف رجوع کرنا پڑے گا کہ وہ 2 سینگوں والے کی حیثیت سے کس شخصیت یا سلطنت کو جانتے تھے۔ دوسرا ہے کہ وہ ضرور کوئی بڑا فرما روا اور فاتح ہونا چاہیے جس کی فتوحات مشرق سے مغرب تک پہنچی ہوں اور تیسری جانب شمال یا جنوب میں بھی وسیع ہوئی ہوں۔ ایسی شخصیتیں نزول قرآن سے پہلے چند ہی گزری ہیں، اور لا محالہ انہی میں سے کسی میں سے اس کی دوسری خصوصیات ہمیں تلاش کرنی ہوں گی۔ تیسرا یہ ہے کہ اس کا مصداق ضرور کوئی ایسا فرما روا ہونا چاہیے جس نے اپنی مملکت کو یاجوج ماجوج کے حملوں سے بچانے کے لیے کسی پہاڑی درے پر ایک مستحکم دیوار بنائی ہو۔ اس علامت کو تحقیق کے لیے ہمیں یہ بھی معلوم کرنا پڑے گا کہ یاجوج ماجوج سے مراد کون سی قومیں ہیں، اور پھر یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ان کے علاقے سے متصل کون سی ایسی دیوار کبھی دنیا میں بنائی گئی ہے اور وہ کس نے بنائی ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اس میں مذکورہ بالا خصوصیات کے ساتھ ایک یہ خصوصیت بھی پائی جانی چاہیے کہ وہ خدا پرست اور عادل فرما روا ہو، کیونکہ قرآن پاک یہاں سب سے بڑھ کر اس کی اسی خصوصیت کو نمایاں کرتا ہے۔ ان میں سے پہلی علامت آسانی کے ساتھ خورس یعنی کورش پر چسپاں کی جا سکتی ہے، کیونکہ بائبل کے صحیفہ دانی 1 میں دانیال نبی کا جو خواب بیان کیا گیا ہے
اس میں وہ یونانیوں کے عروج سے قبل میڈیا اور فارس کی متحدہ سلطنت کو ایک مینڈھے کی شکل میں دکھتے ہیں جس کے 2 سینگ تھے۔ یہودیوں میں اس 2 سینگوں والے کا بڑا چرچا تھا کیونکہ اس کی ٹکر نے آخرکار بابل کی سلطنت کو پاش کیا اور بنی اسرائیل کو اسیری سے نجات دلائی۔ تاہم وہ خود بعد ازاں یونان کے سکندر مقدونی کے ہاتھوں تاراج ہوا۔ حضرت دانیال کا خواب کہ یہودیوں کے بابل کے اسیری کے زمانے میں حضرت دانیال علیہ السلام کو ظہور ہوا، جو اپنے علم و حکمت کی بنا پر شاہان بابل کے دربار میں مقرب ہوئے۔ جبکہ اگر تورات کی تعلیمات تسلیم کی جائیں تو سائرس سے لے کر آرٹاز کیسز اول تک تمام شہنشاہان پارس بنی اسرائیل سے عقیدت رکھتے تھے۔ شاہ بابل کے 3 برس انہوں نے خواب دیکھا جو کتاب دانیال علیہ السلام میں ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ ندی کے ایک کنارے مینڈا کھڑا ہے جس کے 2 سینگ اونچے ہیں، لیکن ایک دوسرے سے زیادہ اونچا تھا اور بڑا دوسرے کے پیچھے تھا۔ میں نے دیکھا کہ پچھم، اتر اور دکن کی طرف سینگ مارتا ہے، یہاں تک کہ کوئی جانور اس کے سامنے کھڑا نہ رہ سکا اور وہ بہت بڑا ہو گیا۔ یہ بات سوچ ہی رہا تھا کہ پشچم کی طرف ایک بکرا آ کر تمام روئے زمین پر پھر گیا۔ اس بکرے کے آگے عجیب طرح کا سینگ تھا۔ وہ 2 سینگوں والے مینڈھے پر خوب بھڑکا، اس کے دونوں سینگ توڑ ڈالے اور اس کی ہمت نہ تھی کہ مقابلہ کرے۔ پھر اس کے بعد ہے کہ جبرائیل آئے اور بتایا کہ 2 سینگوں والا مینڈھا فارس کی بادشاہت ہے اور بکرا یونان کی، اس کا سینگ اس کا پہلا بادشاہ ہے۔ چنانچہ یہ بادشاہ بعد میں سکندر مقدونی ٹھہرا، جبکہ 2 سینگ میڈیا اور فارس کی سلطنتیں تھیں۔ چنانچہ یہودیوں کے یہاں فارس کے بادشاہ کے لیے ذوالقرنین کا تصور پیدا ہو گیا۔ یہ صرف یہودی تخیل نہ تھا بلکہ خود فارس کے بادشاہ کا مجوزہ اور پسندیدہ نام ذوالقرنین تھا۔ یہ سائرس کا سنگی تمثال ہے جو پاسرگاد تخت سلیمان ایران کے کھنڈروں میں 1838 کے انکشاف کے بعد دستیاب ہوا۔ دوسری علامت بڑی حد تک اس پر چسپاں ہوتی ہے مگر پوری طرح نہیں۔ اس کی فتوحات بلا شبہ مغرب میں ایشیائی کوچک اور شام کے سواحل تک اور مشرق میں باختر بلخ تک وسیع ہوئیں، مگر شمال یا جنوب میں اس کی کسی بڑی مہم کا سراغ ابھی تک تاریخ سے نہیں ملا۔ حالانکہ قرآن پاک صراحت کے ساتھ ایک تیسری مہم کا ذکر بھی کرتا ہے، تاہم اس مہم کا پیش آنا بعید از قیاس نہیں، کیونکہ تاریخ کی روح سے کورش کی سلطنت شمال میں کاکیشیا یعنی قفقاز تک وسیع تھی۔ تیسری علامت کے بارے میں یہ تو قریب متحقق ہے کہ یاجوج و ماجوج سے مراد روس اور شمالی چین کے وہ قبائل ہیں جو تاتاری، منگولی، ہن اور سیتھین وغیرہ ناموں سے مشہور ہیں اور قدیم زمانے سے متمدن ممالک پر حملہ کرتے رہے۔ نیز یہ بھی معلوم ہے کہ ان کے حملوں سے بچنے کے لیے قفقاز کے جنوبی علاقے میں دربند اور داربال کے استحکامات تعمیر کیے گئے، لیکن یہ ابھی تک ثابت نہیں ہو سکا کہ کورش نے ہی یہ استحکامات تعمیر کیے۔ آخری علامت قدیم زمانے کے معروف فاتحوں میں اگر کسی پر چسپاں کی جا سکتی ہے تو وہ کورش ہی ہے، کیونکہ اس کے دشمنوں تک نے اس کے عدل کی تعریف کی ہے، اور بائبل کی کتاب عزرا اس بات پر شاہد ہے کہ وہ ضرور ایک خدا پرست اور خدا ترس بادشاہ تھا جس نے بنی اسرائیل کو ان کی خدا پرستی ہی کی بنا پر بابل کی اسیری سے رہا کیا اور اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کے لیے بیت المقدس میں دوبارہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا حکم دیا۔ اس بنا پر ہم یہ تو ضرور تسلیم کرتے ہیں کہ نزول قرآن سے پہلے جتنے مشہور فاتحین عالم گزرے ہیں ان میں سے کورش ہی کے اندر ذوالقرنین کی علامات زیادہ پائی جاتی ہیں، لیکن تعین کے ساتھ اسی کو ذوالقرنین قرار دینے کے لیے ابھی مزید شہادتوں کی ضرورت ہے۔ تاہم دوسرا کوئی فاتح قرآن کی بتائی ہوئی علامات کا اتنا بھی مصداق نہیں جتنا کہ خورس یعنی کورش ہے۔ کیا ذوالقرنین حضرت سلیمان علیہ السلام ہی ہیں؟ صرف ایک ہی اسلامی محقق محمد اکبر صاحب نے ذوالقرنین کو سلیمان علیہ السلام کا دوسرا نام کہا ہے، جو اپنے دلائل ذوالقرنین کے سلیمان علیہ السلام ہونے کے بارے میں دیے ہیں وہ کچھ اس طرح ہیں کہ سلیمان ہی زمین کی مشرقین اور مغربین کا سفر کر سکتے تھے،
کیونکہ ہوا ان کے تابع تھی اور ان کی صبح و شام کی سیر ہی 1 ماہ کی مسافت کے برابر تھی۔ ذوالقرنین کا اللہ تعالیٰ سے رابطہ تھا، تبھی ان کو بذریعہ وحی کہا گیا کہ چاہے تو عذاب کرے چاہے تو چھوڑ دے۔ اس لیے ذوالقرنین بادشاہ بھی تھے اور نبی بھی تھے، اور سلیمان بھی بادشاہ بھی تھے اور نبی بھی تھے۔ سلیمان نے یاجوج ماجوج کی قوم سے بچاؤ کے لیے بنائی جانے والی دیوار کا کوئی معاوضہ لینے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ان کے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، اس میں بے شمار تانبا وغیرہ بھی شامل ہے، بہت بڑے بڑے کڑھاؤ بھی۔ یہی چیزیں دوسری جگہوں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بتائی گئی ہیں۔ ذوالقرنین اور سلیمان سے اللہ تعالیٰ کا طرز تخاطب ایک جیسا رہا۔ قرآن پاک میں سورہ نمل کی آیت نمبر 16 کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی زبان کا بھی علم دیا گیا تھا۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 93 کے مطابق ذوالقرنین جب 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو وہاں کے رہنے والوں کی ذوالقرنین کی فوج کی زبان نہیں آتی تھی، مگر اگلی آیت 94 میں انہوں نے ذوالقرنین سے دیوار کی تعمیر کی درخواست کی، جسے ذوالقرنین نے سمجھا بھی اور اس کا جواب بھی دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہی ایسی شخصیت تھے جو حتیٰ کہ جانوروں کی زبان بھی سمجھ لیتے تھے، اس لیے ان کے لیے اس قوم کی بات سمجھنا مشکل نہ تھا۔ بائبل میں جو دعا حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے کی گئی ہے وہ ویسی ہی بادشاہت کی ہے جیسی ذوالقرنین کو ملی تھی۔ بائبل سے حوالہ دیا ہے کہ سلیمان کے دور میں سر پر سینگوں والا تاج پہنا جاتا تھا، اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کا 2 سینگوں کا تاج پہننا کوئی بڑی بات نہیں۔ یہ بات صحیح ہے کہ اس نظریہ میں بھی کچھ مبہم چیزیں پائی جاتی ہیں، لیکن عملاً حضرت ذوالقرنین کی تاریخ کے بارے میں ابھی تک جتنے نظریات پیش کیے گئے ہیں اسے ان میں سے بہترین کہا جا سکتا ہے۔